اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا آدم علیہ السلام کے وفات اور بیٹے شیش علیہ السلام کو وصیت کے بارے میں واقعہ شروع کر رہی ہوں، اور یہ بہت ہی لمبی آدم علیہ السلام کی واقعہ ہے جو اب میں دوسری ویڈیو میں شروع کر رہی ہوں، اس ویڈیو میں شروع کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ شروع کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کی وفات اور بیٹے شیش علیہ السلام کو وصیت۔ شیش کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ آدم علیہ السلام نے ان کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد اللہ نے انہیں شیش عطا فرمایا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیش کے حق میں وصیت کی، انہیں رات اور دن کے اوقات اور ان کے اوقات میں ادا کیے جانے والی عبادات کی تعلیم دی، اور انہیں بتایا کہ ایک طوفان آنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ آج کل جتنے انسان موجود ہیں ان کا نسب شیش علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد ختم ہو چکی ہے، واللہ علم۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو اس دن جمعے کا دن تھا۔ فرشتے اللہ کے پاس سے جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آئے اور ان کے بیٹے اور خلیفہ شیش علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت ابی بن قعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کے وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹو میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے، انہیں سامنے سے فرشتے آتے ملے جن کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے، کسا اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آدم کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ کیا کہا تم کیا چاہتے ہو، اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے میوے کی تلاش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتے جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں اور آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنچایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کری۔ پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ آدم کے بیٹو، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے اس میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں اس پہاڑی کے قریب دفن کیا گیا جہاں انہیں جنت سے اتارا گیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قیس پر دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حضرت حوا علیہ السلام کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا، پھر طوفان ختم ہونے کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ آپ کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ مرفوع حدیث ہے کہ لوح محفوظ میں ان کی عمر 1000 سال لکھی ہوئی تھی۔ اس کے مقابلے میں توریت کے اس بیان کو اختیار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ 930 سال زندہ رہے۔ اہل کتاب کا یہ بیان ناقابل قبول ہے کیونکہ یہ اس صحیح بیان کے خلاف ہے جو معصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک قابل اعتماد طریقے سے پہنچا ہے۔
ویسے ان کے قول اور حدیث میں مطابقت بھی پیدا کی جا سکتی ہے کہ توریت کا بیان اگر غلطی اور تبدیلی سے محفوظ رہ گیا ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آنے کے بعد 936 سال زندہ رہے۔ قمری حساب سے یہ مدت 957 سال بنتی ہے۔ اس میں 47 سال کی وہ مدت شامل کر لی جائے جو انہوں نے زمین پر آنے سے پہلے جنت میں گزاری تھی تو کل مدت 1000 سال ہو گئی، کل مدت 1000 سال ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ کہ بیٹے شیش علیہ السلام نے ان کے کام رشید و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت کی، چنانچہ انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھا لی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے کینن، پھر ان کے بیٹے مہلائل نے یہ منصب سنبھالا۔ ان کے بارے میں اہل فارس کا کہنا ہے کہ وہ ہفت اقلم کے بادشاہ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے درخت کاٹے، شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بابل اور سوس ایران کے شہر انہوں نے تعمیر کیے۔ انہوں نے ابلیس کے لشکروں کو شکست دے کر زمین میں دور دراز علاقوں اور پہاڑوں کی گھٹاؤں میں منتشر کر دیا۔ انہوں نے بہت سے سرکش جن اور بھوت قتل کیے اور ان کا ایک بہت بڑا تاج تھا۔ وہ لوگوں سے خطاب فرماتے تھے۔ ان کی حکومت 40 سال قائم رہی۔ ان کی وفات پر ان کے بیٹے رد نے ان کا منصب سنبھالا۔ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے خنوخ کے حق میں وصیت کی۔ مشہور قول کے مطابق انہی کو ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ انسان کی عزت اور تکریم انسان کو مختلف کیڑے مکوڑوں یا بندر کی تکائی شکل قرار دینے والے کم عقل مستشرقین اور اسلام کے چاند جیسے منور چہرے کو دھندلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام نے ابتدا ہی سے انسانی قدر و منزلت کا اعتراف نہیں کیا، جبکہ قرآن انسانی اصل کو حقیر اور ذلیل گردانتا ہے۔ قرآن حکیم میں بیان کیے گئے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے اس الزام کی زبردست تردید ہوتی ہے، کیونکہ اسلام نے بنی آدم کو جو اعلیٰ وارفہ مقام دیا ہے وہ دوسرا کوئی بھی مذہب، دین یا فلسفہ اسے دینے سے قاصر ہے۔ قرآن مجید انسان کو اس کی اصل تخلیق مٹی اور نطفے کی طرف توجہ دلاتا ہے تاکہ وہ اپنی اصل کو یاد رکھے اور اپنی حدود سے تجاوز کر کے اپنے مالک ورازق کا نافرمان اور شکر نہ بننے کی نعمتوں کا شکر گزار رہے اور غرور تکبر میں مبتلا ہو کر کفر اور سرکشی کا مرکب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، اپنی روح ان میں پھونکی، پھر انہیں تمام علوم و معارف عطا کر کے فرشتوں پر ان کی برتری کا اظہار فرمایا اور آخر میں فرشتوں سے انہیں سجدہ کروا کے ان کے فضل و شرف پر مہر تصدیق شبت کر دی۔ قرآن مجید کے مندرجہ ذیل ارشادات پر غور کرنے والے کو انسانی عز و شرف بخوبی معلوم ہو جاتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے۔ سورہ بقرہ 31/2 فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ
نافخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ تو جب میں اسے پورا بنا چکا اور اس میں اپنی روح پھونک دو تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ الحجر 29/15۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کی عزت اور تکریم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور طری کے سواریاں دی اور انہیں پاکیزگی روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل میں 70/70 اولاد آدم کے اس شرف میں تمام اولاد شامل ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، امیر ہو یا غریب، کالی ہو یا گوری، ترقی یافتہ ہو یا ترقی پریز، مسکر ہو یا مونش، دور جدید کی خلائی تسخیر، سمندروں پر انسانی حکمرانی، ہواؤں پر تسلط، پہاڑوں کے سینے چاک کر کے معدنیات کا حصول، صحراؤں کی سیال دولت پر قبضہ، سمندر کی تہوں میں ضروریات انسانی تک رسائی اور جدید تہذیب اور تمدن کے شاہکار نمونے، نہ صرف عظمت انسانی، اس کی عزت اور شرف اور دیگر مخلوقات پر اس کے غلبے اور سطوت کے گواہ ہیں، بلکہ مندرجہ ذیل بالا فرامین الہی کی سچائی کے منہ پر بولتے ثبوت بھی ہے۔ تکبر کا انجام بد۔ آدم علیہ السلام کے پاس عبرت انگیز قصے سے یہ حقیقت بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ غرور، تکبر کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ ابلیس کا ایک مقام تھا، مگر جب وہ نافرمان ربانی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتا ہے اور تکبر غرور کی مختلف حلیے بازیاں کرتا ہے تو اس جرم کے پاداش میں ہمیشہ کے لیے لعین و مردود قرار پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی اور اس کے دائمی عذاب کا حقدار بن جاتا ہے، کیونکہ کبرو وہ صفت ہے کہ جو پروردگار عالم کے سوا کوئی زیبا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزت میرا تہ بند ہے اور کبریائی میری چادر ہے۔ جو شخص ان دو میں سے کسی کو مجھ سے چھینے گا، اس میں سے اسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ صحیح مسلم برور صلات حدیث نمبر 26-29۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے فخر و غرور کے اظہار پر اسے لعنتی قرار دیتے ہوئے اپنے مقصد دربار سے نکل جانے کا حکم دیا۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ الحجر 34/15۔ تکبر کی حقیقت واضح کرتے ہوئے محسن انسانیت فرماتے ہیں کہ تکبر حق کو جھٹلانے اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھنے کا نام ہے۔ صحیح مسلم لیمان حدیث نمبر 91۔ تکبر کرنا ایسا شنی جرم ہے جس کا انجام جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کیا میں تمہیں جہنموں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر
اکڑ مزاج، حرام خور، موٹا، غرور، تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ صحیح البخاری تفسیر حدیث نمبر 4918۔ جبکہ تکبر کے برعکس عزوز و اپنانے والا اللہ کے ہاں بلند مرتبے کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر سے بجائے اور توزیع اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ تکبر کے مظاہر میں سے ایک چادر یا شلوار وغیرہ کو گھسیڑ کر چلنا بھی ہے۔ یہ کتنا قبیح جرم ہے! اس کی نوعیت رسول مقبول علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بآسانی معلوم کی جا سکتی ہے۔ اس اشنا میں کہ ایک شخص اپنا 1000 چادر گھسیڑتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ تا قیامت زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ صحیح البخاری الباس حدیث نمبر 5790۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انسان کی روحانی بلندی قرآن مجید میں ارشاد بانی ہے، اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ 71/38 سواد۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ انسانی تخلیق دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک مٹی اور دوسرے روح۔ مٹی سے اس کے اعضاء بنایا گیا۔ دور جدید کے سائنس دان یہ کہتے ہیں کہ انسانی جسم ان اعضاء پر مشتمل ہے جن پر زمین کی مٹی مشتمل ہے۔ اس مادے سے تخلیق کی وجہ سے انسان میں دو قسم کے میلانات پائے جاتے ہیں: کھانے پینے، پہننے، بہتر طرز زندگی، مال و جاہ اور جنسی خواہشات کی تکمیل کا رجحان، اور دوسری طرف فخر و غرور، تکبر، انتقام، قتل و ضرب اور اعزاء رسانی کے منفی رجحانات بھی پائے جاتے ہیں۔ انسانی جسم میں روح اللہ تعالیٰ کا وہ راز ہے جو اسے اپنے پروردگار پر ایمان لانے کی نعمتوں کا شکر بجا لانے اور اس کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور اسے پروردگار کے احکامات کو بجا لانے اور اعلیٰ اخلاقیات جیسے عدل و انصاف، سچائی، ایمانداری، خیر خواہی، سخاوت، محنت و مودت اور خود کو اپنانے پر بھاری پڑتا ہے۔ لہذا قرآنی مفہوم میں انسانی مادی اور روحانی مجموعے کا نام ہے جو ایک طرف سے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اعلیٰ اخلاقیات کو اپناتا ہے تو دوسری طرف حیوانی خواہشات اور جذبات کی طرف بھی میلان رکھتا ہے۔ قرآن کے اس نظریے سے ان یہودی خیالات و نظریات کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ اختلافی قوانین کا انسانی ذات سے کوئی تعلق نہیں، یا کہتے ہیں کہ اس اختلافات کا تعلق انسان کی اقتصادی، اجتماعی اور مادی ترقی سے ہے اور انسانی ترقیات فطرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ آدم علیہ السلام سے پہلے زمینی آباد کا ماہرین اور ارضیات کرہ ارض پر ملنے والی ہڈیوں
खोपड़ियों और मुख्तलिफ ढांचों पर तहकीकात करने के बाद ये दावा करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी ज़मीन पर इंसान आबाद थे। नेज़ इनके आबादियों की तारीख़ लाखों साल पुरानी है। आए इस बारे में कुरान मजीद की रहनुमाई मुलाक़त करते हैं। कुरान मजीद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इंसान की तरफ इशारा करता है। इरशाद है, व इसका रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी ज़ाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफात। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, सूरह बकरा 30/2। खलीफा अल्लाह के बारे में मुफस्सिरीन कराम की दो आराएं हैं। एक राय के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम अपने से पहले इंसान के खलीफा हैं। इन इंसानों ने ज़मीन में कत्ल व गारत गरी का बाजार गर्म किया और फसादात किए, तो ये लोग बाला आखिर मिट गए। फरिश्तों ने खलीफा से इसी मखलूक का जानशीन समझा, लिहाजा उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि यह खलीफा भी अपने पेश रोई की तरह ज़मीन में कत्ल व गारत गरी व फसाद करेगा। इसलिए इन्होंने अर्ज़ किया, अतजअलू फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। क्या उसे शख्स को पैदा करके करेगा जो ज़मीन में फसाद करेगा और खून बहाएगा। सूरह बकरा 30/2। जबकि दूसरी राय में इंसान अल्लाह का खलीफा है, जो अल्लाह ताला के दिए हुए इख्तियारात को इसके अहकामात के मुताबिक इस्तेमाल करता है ताकि दुनिया में अमन व सुकून पैदा हो। मज़कूर दलाइल से ये वाज़ेह हुआ कि जो बात साइंसदान आज साबित कर रहे हैं, कुरान मजीद ने 100 साल कबल ही वो अकीदा हल कर दिया था। सुभान अल्लाह। शैतान इंसान का जानी दुश्मन। आदम अलैहिस्सलाम के किस्से से मालूम होता है कि शैतान इंसान का अज़ाली खुला और जानी दुश्मन है। अल्लाह ताला ने इंसान को अज़मत और रफ़त फरमाई तो ये हसद की आग में जल उठा। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा न करने की वजह मरदूद या लानती और जहन्नुमी करार पाया, तो इसने क़यामत मोहलत तलब कर ली ताकि वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को गुमराह करके जहन्नुम रसीद कर सके। अल्लाह ताला ने इसकी ऐसी दुश्मनी को वाज़े करते हुए फरमाया, वला तत्तबिऊ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। और शैतानी राह पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। सूरह बकरा 168/2। इंसान अल्लाह ताला का खलीफा है और इसमें अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंकी है। ये दोनों सफ़ात इंसान से आला इखलाक जैसे अदल व इंसाफ, खैर ख्वाही, भलाई, सखावत, दियानत, मोहब्बत व अशार और नरम रूई का मतलब मुतालबा करते हैं कि जबकि इंसान का अज़ली दुश्मन उसे बुराई, बेहयाई, बखल, कंजूसी, गुरूर, तकब्बुर, झूठ, लालच, हौस, किना और हसद जैसे बुराई इखलाक अपनाने की तरगीब देता है। हक और बातिल में, खैर और शर, नेकी और बदी की ऐसी जंग में इंसान की आजमाइश, इब्तला और इम्तहान है। अगर खैर को अपनाता है तो जन्नत का मुकद्दर है, जन्नत इसका मुकद्दर है, और अगर शैतानी मुकर व फरेब का शिकार होता है तो इसका ठिकाना शैतान के साथ जहन्नुम की गहराइयाँ होंगी। नाउज़ुबिल्लाह मिन्हा। जन्नतुल फिरदौस से देश निकाला। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, अपनी रूह इसमें फूंकी, फरिश्तों से सिजदा करवाया, इनके अफसलियात और बरतरी का इजहार फरमाया, फिर इन्हें रहने के लिए जन्नतुल फिरदौस के रिहाइश बनाया और साथ ही बतौर आजमाइश सिर्फ एक दरख्त के मना करके सारी जन्नत का मालिक बना दिया। हसद की आग में जलते हुए शैतान को यह सारी बख्शिश कांटे की तरह चुभती रहती थी।
لہٰذا اس نے آدم علیہ السلام کو خیر خواہ بن کر ان پر پروردگار کے حکم سے گمراہ کر دیا۔ انہوں نے ممنوع پھل کھایا تو جنت برے کی تمام نعمتوں فوراً چھین لی گئی، نعمتیں فوراً چھین لی گئی۔ مکہ یہ آدم علیہ السلام کے قصہ آگے تک اور بھی باقی ہے، جو کہ اور بھی قرآن اور حدیث کے حساب سے میں بیان کر رہی ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، اور انشاءاللہ آگے کی ویڈیو بہت جلد آپ کے سامنے ہوگی۔ تمام نبیوں اور پیغمبروں کے قصے بہت جلدی آپ کے سامنے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔